میں کچن میں شام کی چائے کے ساتھ پکوڑے بنا رہی تھی کیونکہ موسم بہت اچھا تھا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے ساتھ ساتھ ہلکی ہلکی بارش بھی ہو رہی تھی۔ چچی نے مجھ سے کہا کہ سمیہ ایسا کرو، چائے کے ساتھ پکوڑے بھی بنا لو۔ میں کچن میں آ گئی۔ میں نے پکوڑے کیا بنانے شروع کیے، سب ہی کھانے لگے۔ پچھلے 1.5 گھنٹے سے پکوڑے بنا کے میں تھک چکی تھی۔ بس اب آخر کے پکوڑے زین کے لیے بنا رہی تھی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ وہ بھی شوق سے کھاتا ہے۔ جب وہ جلدی سے کچن میں آیا اور کہنے لگا، کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا پکوڑے بنا رہی ہوں تمہارے لیے۔ وہ کہنے لگا چھوڑو اسے۔ اس نے میرے ہاتھ سے پکوڑوں کا امیزے کا پیالہ پکڑا اور شیلف پر پھینکا۔ پھر کہنے لگا ہاتھ دھو اپنے۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاتھ دھو اپنے، جلدی کرو، کوئی نہ کوئی آ گیا تو بڑی مصیبت ہو جائے گی۔ میں نے کہا ایسی بھی کیا بات ہو گئی؟ اس نے میری کلائی پکڑی اور سنک کے پاس لے آیا۔ پھر سنک کا نل کھولا اور میرے ہاتھ آگے کر دیے۔ میں نے اپنے ہاتھ دھوئے اور پھر میں نے کہا کڑھائی میں پکوڑے ہیں، جل جائیں گے۔ لیکن اس نے چولہا بند کر دیا۔ ہاتھ پکڑ کر اس نے صحن دیکھا جو خالی تھا، بس خالی پلیٹیں پڑی تھیں۔ سب لوگ کھا پی کے جا چکے تھے اور اب تو موسم بھی بدل چکا تھا۔ اس نے دائیں بائیں احتیاط سے دیکھا اور مجھے اپنے کمرے میں لے گیا۔ میں نے کہا زین کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ میرے پکوڑے جل جائیں گے۔ تو وہ کہنے لگا بھاڑ میں گئے پکوڑے، تم کیا ملازمہ ہو سب کی؟ جب دیکھو کچن میں گھسی رہتی ہو۔ چچی نے یہ کھانا تھا یا اماں نے وہ کھانا ہے؟ فاروق بھائی کو یہ پسند ہے؟ ادھر بیٹھو میرے پاس۔ اس نے مجھے اپنے سنگل بیڈ پہ بٹھایا۔ میں نے دوپٹے سے اپنے ہاتھ صاف کیے، پھر کندھے پر لٹکا ہوا بیگ اس کے آگے کیا اور جب کھولا تو اس میں ایک پیکٹ نکالا۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا چپ تو کرو۔ اس نے دیکھا تو دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اس نے وہ پیکٹ میری گود میں رکھا اور اٹھ کر کمرے کا دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی۔ میں نے کہا زین یہ کیا کر رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا چپ ہو جاؤ۔ پھر وہ پیکٹ کھول کر بولا، اس میں سے ایک زنگر برگر نکال کے میری طرف بڑھایا، پھر مسکرانے لگا، اپنی آنکھ دبا کر کہنے لگا کھاؤ اسے، بہت مزے کا ہے۔ پتہ ہے نئی دکان کھلی ہے اور 500 کا برگر فی الحال 250 میں دے رہا ہے۔ عیش کرو جب تک 250 میں دے رہا ہے، تب تک تمہاری عیش ہے۔ میں نے اس کے ہاتھ سے برگر لے لیا۔ میں نے کہا میں نے تمہارے لیے پکوڑے بنائے تھے۔ تو وہ کہنے لگا آگ لگاؤ پکوڑوں کو، پچھلے 1.5 گھنٹے سے کیونکہ میں کھڑی پکوڑے ہی تو بنا رہی ہوں سب کے لیے۔ کسی کو یہ خیال نہیں آیا کہ یہ کہہ دے کہ سمیہ تم بھی بیٹھ کر کھا لو، باقی کے ہم بنا لیتے ہیں۔ حفظہ آپی، فاطمہ اور زینب بھی تو ہیں نا، کوئی تم سے 2 سال بڑی ہے، کوئی تم سے 1 سال چھوٹی ہے، کوئی تمہاری ہم عمر ہے۔ کسی کو توفیق ہوئی کہ وہ بھی کچن کا راستہ دیکھ لیں؟ میں نے کہا کوئی بات نہیں، میرے ہاتھ کے کھانے سب کو پسند آتے ہیں۔ وہ کہنے لگا سب بہانے ہیں کہ کھانے پسند آتے ہیں، ایسی کون سی پیدا ہو گئی ہو؟ تو مثلاً میں تمہاری 4 تعریفیں کر کے تم سے ایک کام کرواتے ہیں اور تم بے وقوفوں کی طرح پورے دن کچن میں گزار رہی تھی۔ بے وقوف لڑکی، اپنے بارے میں بھی سوچا کرو۔ میں نے کہا تم ہو نا میرے بارے میں سوچنے کے لیے۔ تو وہ کہنے لگا کب تک؟ میں کب تک تمہارے بارے میں سوچوں گا؟ برگر کھاتے ہوئے اس نے مجھ سے پوچھا تھا۔ پھر اس نے بیگ میں سے ایک کولڈ ڈرنک بھی نکالی، ایک میرے ہاتھ میں رکھ دی اور دوسری بیگ سے نکال کر خود کھول کے پینے لگا۔ وہ کہنے لگا یہ بھی ڈھیل کے ساتھ تھی۔ برگر کافی مزے کا تھا اور زین کی باتیں بھی۔ میں نے جلدی سے برگر ختم کیا تھا کہ کہیں کسی کا رخ کمرے کی طرف نہ ہو جائے۔ پتہ نہیں وہ ایسی باتوں کی نزاکت کو کیوں نہیں سمجھتا تھا۔ اسے کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی تھی۔ جب اسے کوئی بات کرنی ہوتی تھی بے دھڑک میرے کمرے میں آ جاتا تھا، دروازے پر دستک بھی نہیں دیتا تھا۔ میں جلدی سے اپنا دوپٹہ لیتی، پھر میں کہتی زین خدا کے لیے دستک دیا کرو، منہ اٹھا کے آ جاتے ہو۔ تو وہ کہنے لگتا مجھے نہیں پتہ تمہارا کمرہ ہے، نہ تم ہی تو ہوتی ہو یہاں پر، اور کوئی غیر تو نہیں ہوتا نا۔ وہ ایسا ہی تھا، اس کے لیے میں سب سے زیادہ اس کی اپنی تھی۔ مجھے اس کی باتیں اچھی تو لگتی تھیں، لیکن بہت اپناپن ہے، لیکن میں اس کی کزن تھی، اسے اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے تھا، لیکن پتہ نہیں کیسا تھا۔ ہاں یہ بات بھی ہے کہ اس نے کبھی مجھ پر دوسری قسم کی نظر بھی نہیں ڈالی تھی۔ میں بنا دوپٹے کے بھی ہوتی کہ وہ لاپرواہی سے اندر آ جاتا تھا۔ کبھی اس نے مجھے اتنی غور سے بھی نہیں دیکھا تھا کہ میں اس کی نظروں سے الجھن محسوس کرتی۔
یہ میرا تایا زاد تھا۔ ابا سب سے چھوٹے بیٹے تھے۔ میرے والد 3 بھائی تھے اور ایک ہی گھر میں رہتے تھے، لیکن جب میں 5 سال کی تھی تو میرے والدین ایک حادثے کا شکار ہو گئے اور موقع پر ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ پھر مجھے میرے چچا اور تایا نے ہی سنبھالا اور پالا تھا۔ اس بھرے گھر میں سب کے ہوتے ہوئے بھی میں اکیلی تھی، کیونکہ ماں باپ کی کمی کوئی بھی پوری نہیں کر سکتا، نہ کوئی چچا نہ ہی کوئی تایا۔ زین مجھ سے بس 6 مہینے بڑا تھا، اس لیے بچپن میں میرا زیادہ تر وقت اسی کے ساتھ گزارا تھا۔ ویسے تو اس سے بڑی بہن بھی تھی، ایک بھائی بھی تھا، چچا کے بچے بھی تھے، کچھ زین جتنے کچھ اس سے چھوٹے، لیکن دوستی اس کی صرف مجھ سے تھی۔ جب تک اپنی ہر بات مجھ سے نہ کہہ لیتا، اسے چین نہیں آتا تھا۔ جیسے جیسے میں بڑی ہوئی تو مجھے سمجھ آ گئی کہ مجھے اس گھر میں رہنے کی قیمت چکانی پڑے گی، کیونکہ بظاہر سب پیار سے بات کرتے تھے، لیکن کاموں کی ذمہ داریاں مجھ پر ہی ڈالتے چلے گئے۔ تائی اماں کہتی، سمیہ فاروق کی شرٹ کا بٹن ٹوٹ گیا، ذرا بٹن تو لگا دو۔ میں کہتی، جی تائی جی۔ ایک ڈھیر ہوتا تھا کپڑوں کا، جسے دھوتی بھی میں تھی اور استری بھی میں ہی کرتی تھی۔ بس 14 جماعتیں کیا پڑھی تھیں کہ اس کو آگے کسی نے پڑھنے نہیں دیا۔ تایا اور چچا کہنے لگے، آگے پڑھ کے کیا کرنا ہے؟ ارے ہم نے کون سی نوکری تھوڑی کروانی ہے تم سے۔ حفصہ میری تایا کی بڑی بیٹی تھی، چھوٹی اور زین سے بڑی۔ آج کل تایا ابا اور تائی اماں اس کے رشتے کے لیے فکر مند تھیں۔ فاطمہ اور زینب چچا کی بیٹیاں تھیں، اور اسامہ ان کا بڑا بیٹا تھا، جو کہ زین کا ہم عمر تھا۔ وہ بھی مجھ سے 6 مہینے بڑا تھا۔ زین اور اسامہ میں بس 1-2 مہینے کا فرق ہوگا، لیکن تھا بدتمیز اور بد لحاظ سے زین اور اسامہ کے اکثر کسی نہ کسی بات پر لڑائی بھی ہو جاتی تھی اور بحث بھی۔ میں برگر کھانے کے بعد کمرے سے باہر آ گئی اور کچن میں چل گئی۔ باقی پکوڑے جل چکے تھے، میں وہ پوٹ میں نکال کے تاکہ اوپر چھت پر ڈال دوں، پرندے یا بلی وغیرہ کھا لے گی۔ جب اسامہ کچن میں آ گیا اور کہنے لگا، ایک تم نے ہمارے پیسوں کو حرام کا سمجھ رکھا ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہ پکوڑوں کی پلیٹ کو دیکھ رہا تھا، جو کہ جل چکے تھے۔ وہ کہنے لگا کہ اگر جلانا ہی تھے تو کڑھائی میں کیوں ڈالا تھا؟ تمہیں پتہ ہے بیسن کتنا مہنگا ہوتا ہے اور باقی کی چیزیں۔ میں نے کہا کہ میں پکوڑے بنا رہی تھی، لیکن وہ زین کو کوئی کام تھا، اس لیے اس کے کمرے میں چلی گئی، بس تھوڑی دیر ہو گئی۔ یہ کہہ کر میں نے وہ پلیٹ پکڑی اور کچن سے باہر چلی گئی۔ چھت پر جا کے میں نے وہ ایک سائڈ پہ ڈال دیا۔ جب میں نیچے آئی تو تب بھی وہ کچن میں کھڑا تھا۔ میں نے کہا، کچھ چاہیے تمہیں؟ تو وہ کہنے لگا، ہاں 1 کپ چائے بنا دو۔ میں نے کہا، ابھی تو تم نے پکوڑے کھائے ہیں، چائے بھی پی ہے۔ تو وہ کہنے لگا، تو کیا ہوا، میں 2 کپ چائے نہیں پی سکتا؟ میں نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، میں بناتی ہوں، تم جاؤ یہاں سے۔ یہ کہہ کر میں صحن میں آ گئی۔ صحن میں رکھے ٹیبل پر ابھی تک خالی پلیٹیں اور چائے کے خالی کپ رکھے تھے۔ میں نے سارے برتن اکٹھے کیے اور کچن کے سنک میں رکھ دیے۔ برتن دھونے لگی۔ اسامہ غصے سے کہنے لگا کہ پہلے میرے لیے چائے تو بنا دو۔ میں نے کہا، دیکھو میں اس وقت فارغ نہیں ہوں اور نہ ہی تمہارے حکم کی غلام۔ تم جب کہو گے تو میں چائے بنا کر دے دوں گی۔ پہلے سارے برتن دھوؤں گی، کچن صاف کروں گی، اس کے بعد تمہاری چائے بنے گی۔ میرے جواب کو سن کر وہ کہنے لگا، یہی چائے اگر تم سے زین نے مانگی ہوتی تو کیا اسے بھی یہی جواب دیتی؟ میں نے کہا، وہ ایسا نہیں ہے اور وہ نہ ہی مجھ سے اس طرح کی فرمائشیں کرتا ہے، وہ میرا احساس کرتا ہے۔ تو وہ کہنے لگا، پتہ ہے سب مجھے کیا کیا کرتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ کچن سے باہر نکل آیا۔ مجھے اس کی بات سن کر غصہ آنے لگا۔ پتہ نہیں اس کو کیا تکلیف تھی ہم دونوں سے۔ ایک واحد ذہن تھا جو مجھ سے سیدھے منہ بات کیا کرتا تھا، میری بات سنتا تھا، میرا خیال رکھتا تھا۔ اس کے علاوہ تو کوئی بھی اس گھر میں ایسا نہیں تھا جسے میری ذرا بھی پرواہ ہوتی۔ مجھے مفت کی ملازمہ سمجھا رکھا تھا۔ میں نے سارے برتن دھوئے، کچن صاف کیا، پھر اس کے لیے چائے کا کپ بنا کر اس کے کمرے میں لے گئی۔ میں نے اس کے کمرے کے دروازے پر دستک دی تو وہ کہنے لگا، آ جاؤ، دروازہ کھلا ہے۔ تو وہ بیڈ پر ہی ٹیک لگا کر بیٹھا تھا، اپنے موبائل پر نہ جانے کیا کر رہا تھا۔ میں نے چائے کا کپ سائے ٹیبل پر رکھ دیا۔ میں کمرے سے باہر جانے لگی تو وہ کہنے لگا، سمیہ میری بات سنو۔ میں نے کہا، کیا ہے؟
تو وہ کہنے لگا ادھر آؤ میرے پاس بیٹھو۔ یہ کہہ کر وہ اپنے بیڈ سے تھوڑا سا کھسک کر پیچھے ہوا تھا۔ میں آج تک کبھی زین کے علاوہ کسی بھی کزن کے ساتھ اس کے بیڈ پر نہیں بیٹھی تھی، فاروق بھائی کے ساتھ اور نہ ہی اسامہ کے ساتھ۔ میں نے کہا کوئی کام ہے تو مجھے یہیں سے بتا دو۔ وہ کہنے لگا زین سے کوئی کام ہوتا ہے تمہیں جو 2 گھنٹے اس کے کمرے میں دروازہ بند کیے بیٹھی رہتی ہو؟ جب وہ تمہارا کزن ہے ویسے ہی میں بھی ہوں، پھر میرے ساتھ بیٹھتے ہوئے تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اس کے لہجے کی کرواہٹ اور اس کی باتیں مجھے تپا کے رکھ گئی تھیں۔ میں نے کہا تمہارے بات کا مطلب کیا ہے؟ ہاتھ باندھ کر کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ وہ کہنے لگی سیدھا سا مطلب ہے بھائی، وہ تمہارا کزن ہے نا، جیسے میں تو جب اس کے کمرے میں 2 گھنٹے بیٹھ سکتی ہو تو میرے کمرے میں کانٹے چبھتے ہیں کیا؟ میں نے کہا دیکھو اپنی گھٹیا سوچ اپنی تک ہی رکھو تو زیادہ بہتر ہوگا۔ تم میرے باپ نہیں لگتے جو میں تمہیں ہر بات کا جواب دوں۔ یہ کہہ کر میں اس کے کمرے سے نکل گئی۔ میں کچن میں آ کر کھانا بنانے لگی۔ مجھے اس پر بے حد غصہ آ رہا تھا اور میں یہ بھی سوچ رہی تھی کہ اب کبھی بھی زین کے کمرے میں نہیں جاؤں گی۔ اس شخص کا کوئی بھروسہ نہیں، یہ سب کے دماغ میں میرے لیے شک ڈال دے گا۔ لیکن زین کو کون سمجھاتا ہے؟ رات کو وہ مجھ سے کہنے لگا ایسا کرتے ہیں کہ باہر چلتے ہیں، تمہیں آئس کریم بھی کھلاؤں گا اور ایک بہت مزے کی بات بتاؤں گا۔ نہیں، مجھے تمہارے ساتھ نہیں جانا۔ کیوں نہیں جانا؟ اسامہ جو ہے نا عجیب سی باتیں کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ کیا کہتا ہے؟ بتاؤ مجھے۔ اس کا میں ابھی جا کے منہ توڑتا ہوں۔ زین کو ویسے بھی اسامہ ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ اچھا تو مجھے بھی نہیں لگتا تھا۔ میں نے کہا چھوڑو، تم بس ایسے ہی کہتا ہے کہ جیسے میں نے کزن ہوں ویسے ہی وہ بھی کزن ہے۔ زین کے کمرے میں 2 گھنٹے بیٹھتی رہتی ہو تو میرے کمرے میں کیوں نہیں بیٹھتی؟ یہ سن کر زین کو برا لگا۔ وہ سمجھ کر کہنے لگا وہ ہوتا کون ہے ایسی بات کرنے والا؟ اس کی اوقات ہے کہ تم سے اس کے کمرے میں بیٹھو؟ تمہیں پتہ ہے گلی کے 3 لڑکیوں کے ساتھ اس کے افیئر چل رہے ہیں۔ شرم نہیں آتی کسی کی بہن بیٹیوں کے ساتھ ایسی حرکتیں کرتے ہوئے؟ کوئی اس کی شکایت لگا دے گا تو اس کی اچھی ٹھکائی ہوگی، نہ تو یہ سیدھا رہے گا۔ میں نے کہا تم اسے دفع کرو، لیکن زین اب ہم چھوٹے نہیں ہیں، ہم ایک دوسرے کے کمرے میں بیٹھنے سے احتیاط کرنی چاہیے۔ میری بات سن کر اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ تم میری بہترین دوست ہو، تم جانتی ہو جب تک میں تم سے بات نہیں کروں گا تو مجھے چین نہیں آتا۔ میں نے کہا میں سمجھتی ہوں، لیکن باقی سب ایسا نہیں سمجھتے، نہ ہی ایسا سوچتے ہیں۔ وہ کہنے لگا سب کو آگ لگاؤ، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ میں نے کہا لیکن مجھے ہے۔ میں نے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑوائے تھے۔ وہ کہنے لگا اچھا یار ابھی تو چلو۔ میں نے کہا نہیں، مجھے تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانا۔ تو وہ کہنے لگا مجھے پتہ ہے تم اسامہ کی وجہ سے یہ سب کہہ رہی ہو۔ میں نے کہا اگر اس نے شک کا زہر سب کے دماغوں میں ڈال دیا تو میرے لیے بہت مشکل ہو جائے گی۔ وہ کہنے لگا میں نے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ وہ کہنے لگا ایسا کرو پھر رات کو جب سب سو جائیں گے تو تم چھت پہ آ جانا۔ یہ سن کر میں نے اسے حیرت سے دیکھا تھا۔ میں نے کہا تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ میں نہیں آؤں گی رات کو چھت پہ، کتنی بری بات ہے۔ تمہیں جو کہنا ہے تم کہہ دو۔ اس وقت میں کچن میں برتن دھو رہی ہوں، ہماری زیادہ تر باتیں کچن میں ہی ہوتی تھی۔ وہ کہنے لگا نہیں، بہت خاص بات ہے اس لیے یہاں نہیں کر سکتا۔ اس کی بات سن کر مجھے لگا شاید وہ مجھ سے محبت کا اظہار کرنا چاہتا ہے، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، تبھی تو میرا اتنا خیال رکھتا ہے۔ اسے بس فاروق بھائی کی شادی اور حفصہ کی شادی کا انتظار ہے۔ انہی دونوں حفصہ کا بھی رشتہ طے ہو گیا تھا۔ گھر میں خوشیوں کا ماحول تھا کیونکہ منگنی کی رسم ہوتے ہی 2 مہینے بعد شادی تھی اور میری ذمہ داری ڈبل ہو گئی تھی، کیونکہ تائی اماں کہنے لگی ہمیں شادی کی شاپنگ کرنی ہے، اس لیے شادی کی تیاری تمہیں بھی کرنی ہوگی۔ شادی میں بہت کم وقت ہے، اس لیے چچی، تائی، زینب، فاطمہ اور حفصہ سبھی بازار گئی ہوئی تھیں اور گھر کے کام کاج کا سارا برڈن مجھ پر آ چکا تھا۔ میں اس وقت سب کے کپڑے استری کر رہی تھی۔ گھر پر اس وقت کوئی بھی نہیں تھا۔ جب باہر کی بیل ہوئی میں نے دروازہ کھولا تو اسامہ تھا۔ میں دروازہ کھول کے اندر آ گئی اور آ کر سب کے کپڑے پریس کرنے لگی۔ کپڑوں کا ڈھیر لگا تھا اور اسامہ جب اندر آیا تو اس نے دیکھا کہ گھر میں کوئی نہیں ہے
تو میں مجھ سے پوچھنے لگا کہ سب لوگ کہاں گئے۔ میں نے کہا بازار گئے ہیں، اور باقی بھائی، چچا، تایا، ابا ابھی دکان سے واپس نہیں آئے۔ وہ کہنے لگا اور وہ تمہارا چہیتا کہاں ہے؟ اس کی بات سن کر بے ساختہ میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ ہنسنے لگا۔ میں دوبارہ سے استری کرنے لگی تو پھر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ میرے بالکل پیچھے کھڑا ہے، جیسے مجھے یہ محسوس ہوا کہ کسی کی انگلی میری کمر پر گردش کر رہی ہے۔ میں فوراً سے پیچھے پلٹی تو اسامہ تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی خماری تھی۔ میں نے کہا یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تو وہ کہنے لگا کیا ہوا؟ میرا چھونا برا لگ رہا ہے؟ کم آن یار، زین کمرہ بند کر کے بھی تو یہ سب کچھ کرتا ہے، تب تو تمہیں برا نہیں لگتا۔ میں نے کہا اسامہ زبان سنبھال کر بات کرو۔ کہنے لگا وہ اپنے جذبات نہیں سنبھالتا، اور اس کے ساتھ تم بھی، اور میں اپنی زبان سنبھال لوں؟ یہ تو زیادتی ہے نا کزن۔ میں نے کہا ہمارے درمیان ایسا کچھ نہیں ہے، جاؤ یہاں سے۔ وہ کہنے لگا آج ہی تو موقع ملا ہے، آج کیسے جاؤں؟ یہ کہہ کر اس نے استری کا پلگ اتارا تھا۔ میرا دل کام کر رہ گیا تھا کیونکہ مجھے اس کے ارادے اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ میں نے استری یہیں چھوڑی اور بھاگ کر اپنے کمرے کی طرف گئی، لیکن جیسے ہی اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر جا کر دروازہ بند کرنا چاہا، تب تک اس نے اپنا پیر میرے دروازے میں رکھ دیا تھا۔ پوری کوشش کرنے کے باوجود دروازہ بند نہیں ہو رہا۔ میں بے حد گھبرا گئی تھی، خوف کے مارے میری جان نکل گئی تھی۔ جب اس نے ہاتھ سے دھکا دے کر دروازہ کھولا اور اندر آ گیا، میں پیچھے ہٹنے لگی۔ میں نے کہا اسامہ میرے قریب مت آنا، لیکن اس نے پیر سے دروازے کو زور سے بند کیا، دروازے کی کنڈی لگا دی۔ میں نے کہا خدا کے لیے میرے قریب مت آنا۔ میں نے کہا زین پلیز مجھے بچا لو، تایا، ابا، تائی، امی۔ میں پاگلوں کی طرح چلانے لگی۔ میں نے کہا کوئی ہے، مجھے بچاؤ پلیز، لیکن تب تک وہ میرے قریب آ کر میرے منہ پر ہاتھ رکھ چکا تھا۔ وہ کہنے لگا زیادہ شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک کزن کا دل بہلاتی ہو دوسرے کے لیے شریف بن جاتی ہو۔ منہ پر ہاتھ رکھ کر زبردستی وہ مجھے بیڈ پر گرا چکا تھا۔ میں اپنا آپ چھڑواتی رہ گئی، لیکن پھر بھی اس کے ہوس کا سامان بن گئی تھی۔ مجھے برباد کر دینے کے بعد وہ مجھے دھمکاتے ہوئے کمرے سے جا چکا تھا۔ وہ کہنے لگا مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، تم بے گھر ہو جاؤ گی، اس کے لیے جو ہو گیا اسے بھول جاؤ۔ میری آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ کمرے کا دروازہ وہ بڑی زور سے بند کر کے گیا تھا۔ میں پھوٹ پھوٹ کے روئی تھی، جی چاہا کہ اپنے آپ کو ختم کر لوں۔ یہ سوچ رہی تھی کہ یہ بات کس سے کروں، اس گھر میں ایسا کون ہے جو مجھ پر اعتبار کرے گا؟ تائی تو کبھی نہیں اپنے بیٹے کو غلط کہیں گی، مجھے ہی برا بھلا کہیں گی۔ نہ میری ماں ہے نہ باپ، اگر مجھے گھر سے نکال دیا تو میں کہاں جاؤں گی؟ اپنی بے بسی پر مجھے بہت زیادہ رونا آیا۔ میں واش روم چلی گئی اور شاور کھول کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے اپنے وجود سے گھن آ رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا ابھی بھی وہ میرے قریب ہے، وہ میرا وجود کو نوچ رہا ہے۔ مجھے اپنے آپ سے نفرت محسوس ہونے لگی تھی۔ اچانک سے باہر کی بیل بجی تھی اور میرا دل بری طرح سے کانپ گیا تھا۔ میں جلدی سے کپڑے تبدیل کر کے باہر آ گئی۔ اسامہ گھر میں کہیں بھی نہیں تھا، مجھے برباد کرنے کے بعد جا چکا تھا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا تو تائی امی ہاتھ میں شاپر پکڑے اندر آئی تھی۔ ساری کزن شاپنگ پہ جاتی تھی سوائے میرے کپڑے بھی چچی اور تائی اماں ہی لاتی تھی، جو لاتی تھی میں پہن لیتی تھی۔ گھر میں ایک شور سا مچ گیا تھا، سب لوگ اپنی شاپنگ دیکھ رہے تھے، کپڑے دکھا رہے تھے، لیکن میں غائب دماغی سی بیٹھی ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد تایا، ابا، فاروق بھائی اور چچا بھی آ گئے۔ البتہ زین رات کو 11 بجے آیا تھا۔ وہ ہاتھ میں شاپنگ بیگ پکڑے ہوئے تھا۔ وہ مسکرا رہا تھا، کہنے لگا چلو آؤ تمہیں اپنی شاپنگ دکھاؤں، لیکن میں صحن کی کرسی پر ہی بیٹھی رہی۔ میں نے کہا مجھے تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانا، اب مجھے کچھ نہیں دیکھنا، میرے سر میں بہت درد ہے۔ میری آنکھوں کو غور سے دیکھنے لگا۔ وہ کہنے لگا اے لڑکی روئی ہو کیا؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میرے پاس کرسی رکھ کے بیٹھ گیا اور کہنے لگا چلو یہیں دکھا دیتا ہوں۔ وہ اپنی پینٹ لے کے آیا تھا، شرٹیں لے کے آیا تھا، اور ایک شاپنگ بیگ میں اس نے میرے پاس میری گود میں رکھ دیا۔ وہ کہنے لگا یہ تمہارے لیے ہیں۔ وہ کہنے لگا یہ ولیمے والے دن پہننا۔ میں نے کہا
کیا ہے اس میں؟ کہنے لگا بلیک کلر کی میکسی ہے اور اس دن بھی بلیک کلر کی پینٹ کوٹ پہنوں گا، میچنگ پہنیں گے، بہت اچھے لگیں گے۔ میں نے وہ اپنی بیگ سامنے رکھ کے ٹیبل پر رکھ دی۔ کہنے لگا منہ کیوں بنا کر رکھا ہے تم نے؟ میں نے کہنے لگا اچھا سمجھ گیا، امی اور چچی تمہیں شاپنگ پہ نہیں لے کے جاتی اور اپنی مرضی سے کپڑے لا لیتی ہیں، اس لیے تمہارا موڈ آف ہے نا۔ اسے کیا بتاتی میں برباد ہو چکی ہوں، لٹ چکی ہوں۔ مجھے اپنے آپ سے نفرت ہو رہی ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس وقت ذہن میں کوئی نہیں تھا۔ وہ کہنے لگے سمیہ کی بچی پاگل ہو گئی ہو کیا؟ اتنی سی بات پہ تو کوئی روتا ہے کیا؟ اچھا میں تمہیں کل لے کر جاؤں گا، تمہاری ساری شاپنگ کرواؤں گا۔ اور پھر تم سے خاص بات تو تھی کرنی ہے، وہ تو موقع ہی نہیں دے رہی ہو۔ دیکھو کل کوئی بڑا فیصلہ ہو گیا نا، مجھ سے تو پھر شکایت مت کرنا۔ میں روتے ہی اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ میں زین کو کچھ نہیں بتایا، بتا بھی نہیں سکتی تھی، کسی سے کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ پوری رات میں نے رو کے گزاری تھی۔ اگلے روز مجھے پتہ چلا کہ زین کی بہت اچھی فرم میں نوکری لگ گئی ہے، تنخواہ بھی بہت اچھی ہے۔ اس کے بعد میں چپ رہنے لگی تھی، ہر وقت اپنے کمرے میں بند رہتی تھی اور اسامہ کی تو میں شکل بھی نہیں دیکھتی تھی۔ اس کے بعد تو وہ بھی میرے پاس نہیں آتا تھا۔ شاید اس کا مقصد یہی تھا کہ اب پورا ہو چکا تھا۔ چند روز بعد زین مجھے اپنے ساتھ بازار لے گیا۔ وہ کہنے لگا کہ اپنی پسند کا جو بھی جوڑا تمہیں چاہیے، جو تمہیں اچھا لگتا ہو وہ خرید لو۔ میں نے کہا مجھے کسی کپڑوں کی ضرورت نہیں ہے، اماں جو لائیں گی وہ میں پہن لوں گی۔ کہنے لگا میں نے اماں کو منع کر دیا، میں نے کہا کہ میں خود سمیہ کو شاپنگ کروا دوں گا اور یہ میرے پاس ان کی ہے، اب تو ویسے بھی میں کماؤ پوت ہو گیا ہوں۔ میں نے بڑی بے دلی سے کپڑے خریدے تھے۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں کہیں بھاگ جاؤں، بہت دور چلی جاؤں۔ میں نے کہا کہ بس گھر واپس چلو، مجھے گہمی سے گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ وہ مجھے ایک ہوٹل میں لے گیا، کہنے لگا بہت بھوک لگ رہی ہے، پہلے کھانا کھاتے ہیں پھر جائیں گے۔ میں نے کہا ذہن مجھے کچھ نہیں کھانا، واپس چلو پلیز۔ وہ کہنے لگا نہیں پہلے کھانا کھائیں گے پھر جائیں گے۔ اس نے کھانا آرڈر کر دیا۔ کھانے کے دوران کہنے لگا مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی تھی۔ میں نے کہا ہاں کہو، کیا کہنا تھا؟ وہ کہنے لگا مجھے ایک لڑکی بہت پسند ہے، میں چاہتا ہوں کہ تمہیں اماں سے بات کرو تاکہ وہ میرا رشتہ وہاں لے کے جائیں۔ اب میں اپنے منہ سے کہتا ہوا اچھا نہیں لگتا نا پلیز۔ یہ سن کر کچھ دیر میں دیکھتی رہ گئی، لیکن پھر ایک گہری سانس لی۔ میں واقعی اس کے قابل نہیں رہی تھی۔ ہاں یہی بات وہ مجھ سے اگر کچھ وقت پہلے کہتا تو شاید میں بہت روتی، لیکن اس وقت میں نے کہا کون ہے تمہارے آفس میں ہے؟ تو وہ کہنے لگا ہاں بہت خوبصورت ہے، بے حد حسین اور معصوم بھی۔ میں تائی اماں سے کہہ دوں گی کہ جو تمہیں پسند ہے وہ اس سے تمہاری شادی کر دیں گی۔ وہ کہنے لگا واقعی تم کہہ دو گی؟ میں نے کہا ہاں کہہ دوں گی، تمہیں اعتبار نہیں ہے کیا؟ وہ کچھ دیر بڑے غور سے دیکھتا رہا۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، لیکن مجھے شادی کے کاموں سے فرصت ہی نہیں ملی اور کچھ میرا دل بھی بے حد اداس تھا، کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا، اس لیے میں نے تائی اماں سے کوئی بات نہیں کہی۔ میں نے سوچا کہ حفصہ کی شادی کے بعد کہہ دوں گی۔ حفصہ کی شادی والے دن میرے سر پر ایک عجیب دھماکہ سا ہوا تھا، جب اس کے نکاح کے بعد چچی نے میرے سر پر سرخ رنگ کا دوپٹہ رکھا اور کہنے لگی مولوی صاحب آپ کہہ رہے ہیں تمہارا نکاح ہے؟ میں نے کہا میرا نکاح ہے؟ میرا نکاح کس سے ہے؟ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ حفصہ کے نکاح کے بعد میرا نکاح بھی ہو جائے گا، اور وہ بھی اس کے ساتھ میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ کہانی کا بقیہ حصہ میری اگلی ویڈیو میں آئے گا۔ آپ کو ایک کہانی پسند آئی ہو تو چینل سبسکرائب کریے، لائک کریے، کمنٹ کریے اور شیئر کریے۔